اپنی زبان اپنے کنٹرول میں رکھنا، کیونکہ اکثر اوقات بندے کو فکر نہیں ہوتی، اکثر اوقات بندہ بے پرواہی میں ایسی کوئی بات اپنی زبان سے نکال دیتا ہے۔ میرے نبی کریم نے فرمایا بندہ بے پرواہی میں اسی زبان سے کبھی کوئی ایک جملہ ایسا نکال دیتا ہے، اسے پرواہ ہی نہیں ہوتی، لیکن وہ جملہ اتنا سخت ہوتا ہے، اللہ کی نظروں میں اتنا کڑوا زہریلا اور غلط ہوتا ہے کہ اسی ایک جملے کی وجہ سے وہ بندہ جہنم میں گر جاتا ہے۔ تو یہ ہے اہمیت ہمارے بدن میں زبان کی۔ زبان کنٹرول کیجئے اپنی۔ میرے نبی کریم نے تو زبان پکڑ کے اسے اشارہ کر کے بتایا، اخذ بلسانی وقال کف علیک ھذا، یہ زبان جو ہے اس کو کنٹرول میں رکھنا تو تیرا سارا کام درست ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن کریم بھی ہمیں یہی سمجھاتا ہے۔ سورہ قاف 26ویں پارے میں اللہ فرماتے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اللہ قرآن میں بھی یہی فرماتے ہیں، اے بندہ تو اپنی زبان سے جو لفظ نکالتا ہے، ما یلفظ من قول، وہ چاہے ایک لفظ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ایک جملہ ہی کیوں نہ ہو، تو سن لے اس بات کو توجہ سے، الا لدیہ رقیب عتید، تیرے ہر جملے کو میرے نگہبان نوٹ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ یہ جو کچھ تو اپنی زبان سے بولتا ہے کوئی دیر ہی نہیں لگنی، چند دن زندگی کے گزر جانے ہیں، لیکن پھر تجھے قیامت والے دن یا قیامت سے پہلے بھی اس عالم برزخ میں اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا، حساب کتاب دینا پڑے گا، ایک ایک جملے اور ایک ایک لفظ کے بارے میں اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ بتلائیے بھلا ہم کیسے اللہ کو جواب دے سکتے ہیں؟ اللہ اگر ہمیں اپنے سامنے کھڑا کر کے ایک ایک لفظ کے بارے میں حساب لے تو ہم تباہ ہو برباد ہو جائیں گے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ بھی یوں ہی فرماتی ہے، حدیث انہی سے مروی ہے، فرماتی ہے میرے نبی کریم نے فرمایا من حوسب عذب، جس بندے سے حساب لیا گیا وہ ضرور عذاب میں مبتلا ہوگا، اس لیے اللہ سے دعا یہ کرنی چاہیے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، مالک دو جہاں کرم فرمانا، ہم اتنی اپروچ نہیں ہے ہماری، ہم اس پوزیشن میں نہیں کہ تیرے سامنے کھڑے ہو کے جواب دے سکے، تو اپنا فضل کرنا، ہمیں بغیر حساب کتاب کے اپنی رحمت والی جنت میں داخلہ دے دے۔ یہ دعا مانگا کرو اپنی ہر دعا، ورنہ اگر حساب شروع ہو گیا جس کا، وہ کبھی عذاب سے بچ نہیں سکتا۔ اس لیے یہ جو زندگی ہے دنیا کی، پھونک پھونک کے قدم رکھ، سنبھل سنبھل کے چل، سنبھل سنبھل کے چل، ایک ایک حرکت اپنی کنٹرول کر، شریعت کے مطابق کر، تیری ہر حرکت شریعت کے مطابق ہوتی جائے گی، عبادت لکھی جائے گی، اور اگر تیری ہر حرکت عبادت بنتی جائے، رب کعبہ کی قسم تو نے زندگی کے مقصد کو پا لیا، کیونکہ زندگی کا مقصد یہی ہے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون،
ہمارے آنے کا مقصد ہی اللہ کی عبادت ہے۔ اور حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے اتنی آسان تعریف کر دی ہے عبادت کی، فرماتے ہیں ہر حرکت اگر شریعت کے مطابق چلاتا جائے گا وہ عبادت شمار ہوتی جائے گی۔ اگر سونا شریعت کے احکام کے مطابق تو سونا بھی عبادت، پینا شریعت کے احکام کے مطابق تو پینا بھی عبادت، کھانا اگر شریعت کے احکام کے مطابق تو وہ بھی عبادت، کاروبار مزدوری دیہڑی اگر شریعت کے مطابق تو وہ بھی عبادت بنتا جائے گا۔ اسی طرح تیرا نکاح، تیری شادی، تیری خلوت، تیری جلوت، تیری خوشی، تیری غمی، تیرا آنا، تیرا جانا، تیری خلوت، تیری جلوت، تیرا سفر، تیرا حضر، ہر اٹھک بیٹھک اگر تو شریعت کے مطابق کرتا جائے گا تجھے مبارک ہو، تیرا ہر عمل اللہ کی نگاہوں میں عبادت بنتا جائے۔ بڑا آسان ہے یار، ہم سمجھتے ہیں کہ عبادت کا مطلب یہ ہے بھی چھوڑ آؤ اپنے کاروبار چو اٹھی آؤ، دکان بند کر کے آ کے مسجد مل کے بہ جاؤ، ہم سمجھتے ہیں یہ عبادت ہے۔ یہ کس نے آپ کو کہا ہے کہ عبادت کا یہ مفہوم ہے؟ آپ دکاندار ہیں تو دکان پہ بیٹھ کے بھی عبادتیں کر سکتے ہیں، آپ ملازم ہیں دفتر میں بیٹھ کے بھی باتیں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی کوئی ذمہ داری ہے آپ اپنی ذمہ داری پوری کر کے عبادتیں ساتھ ساتھ کر سکتے ہیں۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اپنی زندگی کو ایک ایک سانس اور ایک ایک قدم پھونک پھونک کے چل اور پورے اہتمام اور احتیاط سے کر، تاکہ یہ زندگی ضائع نہ ہو جائے اور کل کہیں وبال نہ بن جائے ہمارے لیے۔ زبان کی بات کر رہا تھا میں، آفتیں زبان کی، یہ اتنا زیادہ کیوں زور دیا زبان پر؟ سنیے ذرا، جھوٹ اسی زبان سے، چغلی اسی زبان سے، دھوکہ اسی زبان سے، غیبت اسی زبان سے، جھگڑا اسی زبان سے، گالی اسی زبان سے، کسی کا دل دکھانا اسی زبان سے، غلط بیانی کرنا اسی زبان سے، بےہودہ بولتے رہنا اسی زبان سے، لا یعنی اور فضول اپنی زبان کو چلانا اسی زبان سے۔ ایک زبان ہے آفتیں سوہے میں کون کون سی گنوں گا؟ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے محتاط استعمال پہ اتنا زور دیا۔ اتنے جھوٹ بولتے ہو، جھوٹ کو کوئی سمجھتے ہی نہیں۔ معاملے سے جان چھڑانی ہو تو جھوٹ، فائدہ اور نفع زیادہ کمانا ہو تو جھوٹ، مفاد حاصل کرنا ہو تو جھوٹ، فیصلہ اپنے حق میں کروانا ہو تو جھوٹ، اور بندوں میں بیٹھ کے اپنی عزت برقرار رکھنی ہو تو جھوٹ۔ اتنا جھوٹ ہے ہمارے معاشرے میں، بس یہی آپ کو پیغام دیتا ہوں، بچیے اس لعنت سے۔ یہ لعنت نہ دنیا کا کچھ ہمارا بچائے گی، ہر چیز تباہ و برباد کر دے گی یہ جھوٹ والی گندی عادت، اور آخرت تو ویسے ہی تباہ ہو رہی ہے جھوٹ کے بولنے کی وجہ سے۔ اس لیے زبان جھوٹ بولتی ہے، یہی زبان ہے جو غیبتیں کرتی ہے۔ غیبت بھی آج ہم کچھ نہیں سمجھتے، غیبت بھی اسی کوئی ہماری مجلس خالی ہے جس میں کوئی بندہ موضوع سخن ہم نے نہیں بنایا ہوا۔ ساری محفل سجدی تائیں جدہ کسے بندے تے تبصرہ ہوئے، ہر جگہ پہ یہی حال ہے۔ بڑی سے بڑی بیٹھک اور مجلس سے لے کے 2 بندوں تک ہمارا یہی حال ہے۔ غیبت، اگر میں یوں کہوں کہ ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ پایا جانے والا جو گناہ ہے وہ غیبت ہے، تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ کوئی جا نہیں بچتی جتھے اسی غیبت نہ کرے۔ گھر بیٹھے ہیں
بیوی بچوں کے ساتھ پورے محلے کی غیبت ہو رہی ہے، سارے رشتہ داروں کی غیبت ہو رہی ہے، دفتر میں بیٹھے تو جتنے اپنے کولیگز ہیں سب کی غیبت ہو رہی ہے، کاروبار میں دکان پہ بیٹھے ہیں دائیں بائیں والے جتنے دکاندار ہیں ان کی غیبت ہو رہی ہے، کیونکہ اتنی جرت تو ہو رہی نہیں نا کہ بندہ منہ تے گل کرے، تو پھر پیٹھ پیچھے کرتے۔ اور قرآن کہتا ہے لا یغتب بعضکم بعضا، او مومنو ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو، یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، غیبت کرنے والا یوں ہو جاتا ہے جیسے وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت ماعز اسلمی، ان سے گناہ ہو گیا، صحابہ گناہ کرتے نہیں رہتے، لیکن چونکہ محفوظ نہیں، معصوم نہیں نا، تو بتقاضۂ بشریت گناہ ہو جاتا ہے۔ صحابہ سے ممکن ہے کہ کسی صحابی سے کوئی گناہ ہو جائے، گناہوں سے پاک صرف نبی ہوتے ہیں، بولو گناہوں سے پاک صرف، البتہ صحابہ پہ رسول اللہ کی صحبت کا رنگ اتنا چڑھ گیا ہے کہ اب معصوم نبی کی صحبت میں رہ کر گناہوں سے پرہیز کی عادت اتنی بن چکی ہے کہ ان کی زندگی میں گناہ سمندر میں ایک قطرے کے برابر ہے اب، کہ ان کی پوری زندگی رسول اللہ کی زندگی کا عکس ہے، اور اگر کہیں کوئی ایک آدھ قطرہ آ بھی جائے سمندر میں ناپاکی کا تو وہ ایک قطرہ سمندر کو ناپاک کر، وہ ایک قطرہ سمندر کو ناپاک نہیں کر سکتا، الٹا سمندر اس ایک قطرے کو پاک کر دے، انہیں ہوتا نہیں۔ گناہ ہو گیا، حد جاری کر دی گئی، سنگسار کر دیا گیا، واپس آ رہے تھے اللہ کے نبی، دو بندوں کو یہ کہتے سنا کتنی بری موت مرائے ماعز، قتل کما قتل الکلب، کتنی بری موت مرائے۔ جناب رسول اللہ نے سن لیا، آپ نے ان دونوں کو بلایا، آگے چلے تو ایک گدھا مرا پڑا تھا، آپ نے فرمایا کلا من ھذا، بھائی کھاؤ کھاؤ۔ وہ کہہ رہے کہ امن جیفت حمار یا رسول اللہ، اس بدبودار پھٹے ہوئے مرے ہوئے گندے اس مردار گدھے سے ہم کھائے؟ یا رسول اللہ یہ کیا فرما رہے ہیں آپ؟ فرمایا جو ابھی تم پیچھے میرے ماعز کی غیبتیں کر رہے تھے وہ تو تم نے اس سے بھی زیادہ مردار کھایا۔ یہ سختیاں ہیں اور یہ حدیں ہیں شریعت کی، اور ہم ہماری زندگی کیسے بالکل حدوں سے پار ہو کے گزر رہے۔ چغل خوری عام، حالانکہ میرے نبی کریم نے فرمایا لا يدخل الجنت قطات، چغل خور کبھی جنت نہ جائے گا۔ سن رکھی آپ نے یہ حدیث؟ اس پہ کس نے عمل کرنا ہے؟ ہم نہیں کرنا ہے، بولو بھائی ہم نہیں کرنا ہے، اور انشاءاللہ کریں گے۔ لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں نہیں جا سکتا۔ اسی زبان سے ہم گالیاں دیتے ہیں، حالانکہ میرے نبی کریم نے فرمایا لیس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا